سے پڑھا، پہلے تو اپنے امی سے پڑھا، ہم نے اپنے امی سے الف با تا سا جیم ہا خا. تو پہلے اس زمانے میں الف با تا سا کا رواج نہیں تھا، الف بے تے سے ایسے پڑھتے تھے ہم لوگ وہ پڑھے تھے. لیکن امی نے بتایا سب سے پہلے الف پیش او بے پیش بو نہیں بولنے آتا تھا ہم لوگوں کو. اتنی پٹائی ہوتی تھی امی کے ہاتھوں سے، اتنے پٹے ہیں ہم، اتنے پٹے ہیں کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں انہی کی مار کی وجہ سے یہاں پہ ہیں، اپنے استادوں کی محنت کی وجہ سے. لیکن بیسیکلی پہلے اپنی امی، ہماری امی، ہمارے والدین. اور جب یاد نہیں ہوتا تھا سبق، الف پیش او بے پیش بو الف زر اے بے زر بے مجہول پڑھایا جاتا تھا. پہلے وہ نہیں تھا، پہلے ایک دم بالکل فریش تجوید کے ساتھ نہیں. آج تو ماشاءاللہ الحمدللہ پوری ترتیل کے ساتھ، پوری تدبیر کے ساتھ، پوری اجرا کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. نورانی قاعدہ بغدادی جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے دینیات کی، اب تو اس کے اندر بہت نکھار پیدا ہو گیا ہے. پہلے نہیں تھا ایسا. سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو ابا آئے، سوچتے تھے کہ ابا آئیں گے کچھ مٹھائی دیں گے، امی نے بڑا مارا پیٹا ہے، رو رہے ہیں تو کچھ پیار ملے گا. تو ابا آ کے کیا بولتے تھے؟ کم بخت کو کھانا مت دو. اور زیادہ مایوس ہو جاتے تھے کہ ارے بھائی یہ اور پورے دجال کے بھی دادا نکل گئے، یہی سمجھتے تھے. اور ڈانٹ اوپر سے، نہیں پڑھو گے تو کھیت جوتو گے، ہل جوتو گے، نہیں پڑھو گے تو مزدوری کرو گے. جو پڑھے گا، سمجھاتے تھے. دیکھیں سمجھانے کا کیا طریقہ ہوتا تھا. پڑھو گے تو چھتری لے کر بیٹھ کر رہو گے کہاں پر؟ کھیت میں مزدور کے پاس چھتری لے کر. نہیں پڑھو گے تو تم مزدوری کرو گے، دھان روپو گے، ہل جوتو گے. ڈراتے تھے. بڑا برا لگتا تھا اس وقت، غصہ آتا تھا بہت زیادہ. خامخواہ کچھ نہیں ملتا ہے، بیٹھ کر سمجھاتے رہتے. جب ہوگا دیکھیں گے، یہی سمجھتے تھے. لیکن ان کے اس ڈانٹ میں، ان کے اس تھپڑ میں، ان کے مار میں ایک پیار، ایک درد، ایک اپنے بچے کی مستقبل، روشن مستقبل کے لیے وہ محنت کرتے تھے. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے. میں نے 7 پارے تک ناظرہ اپنے گھر کے اندر کیا ہے، اپنے امی کے پاس، اپنے ابا کے نظروں کے سامنے. اگر آپ کے یہاں پہلے اتنا سسٹم نہیں تھا مکتب وغیرہ کا، تو کسی ایک مولانا صاحب کو، منشی جی کو بلا لیتے، دروازے پر بٹھاتے تھے، پھر 10-15 بچہ پڑھتے تھے. ایسا ہوتا تھا. نہیں تو امی ابا صبح شام پڑھو کھانا ملے گا، پڑھو کھانا ملے گا. 1.5 سال تک مستقل میں نے تقریباً 3 کلو مستقل سفر کر کے تعلیم حاصل کی. ڈیلی صبح اٹھنا اور اپنی تھیلی لی، ناشتہ کھانا کھایا. کھانے میں کیا؟ ناشتہ میں کیا؟ باسی بھات کھائے اور کچھ نہیں. 8 آنا ملتا تھا، 4 آنا، خوش ہو جاتے تھے. چلے گئے اپنا پڑھائی کی. اور کیا لیتے تھے اس وقت؟ مدھو سپاری، شاید ابھی بھی وہ ملتا، ٹنکو سپاری کے نام سے مدھو سپاری لیتے تھے. اس وقت میں ایک، جیسے آج کل میں پڑیا ہے وہ جو نشہ آور ہوتا ہے، اس وقت میں اوکے ملتا تھا، اوکے پڑیا. لیکن آج کی تاریخ میں وہ ٹنکو سپاری ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، بچے بہت پسند کرتے ہیں. بس وہ 4 آنے میں سے لیا، اس میں 20-25 پیسے کا، وہی چباتے پورے دن 1 گھنٹہ لگتا تھا گھر پہنچنے میں. کھیلتے گھر پہنچ جاتے تھے. 1.5 سال تک مستقل، بارش ہو کہ آندھی ہو کہ طوفان ہو، ہمیں جانا ہے تو جانا ہے. ہمارے گھر سے مدرسہ دار الطلبہ، جہاں پر قیام تھا مدرسوں کا. آج تو الحمدللہ آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں مدرسہ. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور امی سمجھاتی تھی کہ بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے، ایسے پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور اس طریقے سے اتنے بڑے اللہ والے بنے. واقعات سناتی تھی وہ، اور انہی کی تربیت کا، انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کچھ بول پاتے ہیں. آج حافظ قرآن ہے، آج سینے میں قرآن ہے، دل و دماغ میں حدیث ہے، قرآن کی تفسیر ہے، زبان میں طاقت ہے. ان کی محنت کا، ان کی دعا کا نتیجہ ہے. اسی لیے دیانند سرسوتی نے کہا، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو وید. ماترمان سب سے پہلا ٹیچر انسان کو مہان بنانے کے لیے ماں ہے. ماترمان پترمان، اس کے بعد پھر پتا ہے. کیسے؟ امی پڑھا رہی تھی، نہیں یاد ہے تو سبق مارتی تھی،
اور اس کے بعد جب نہیں سنتے تھے ممی کی بات تو ابا آتے تھے، ابا ڈانٹتے تھے، ماترمان پترمان. اس کے بعد پھر جب 7 پارے کا حفظ نازرہ ہو گیا تب ایک منشی جی کو بلا